بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، ہمارا آج درس قرآن سورہ مریم کی آیت نمبر 47 سے لے کر اور 50 نمبر آیت مبارکہ سے پر مکمل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر بے شمار مضامین کو بیان فرمایا ہے، جن میں سے بہت بڑا اور عظیم ترین مقصد یہ ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اللہ رب العزت کے غیر کا ناقص ہونا اور باطل ہونا، ان سب کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت ہی رب ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ رب العزت ہی معبود ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ایک بہت بڑے مسئلے کا حل بھی کیا گیا، اور وہ مسئلہ وہ کفار کے اور مسلمان کے درمیان تو ہے ہی کہ کافر اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور مسلمان اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ وہ تھا کہ جو رب کو ماننے والے اہل کتاب جو کہ پچھلی امتیں اور قومیں گزریں، ان کے پاس اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، وہ اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں، انبیاء اور رسول کو اللہ کی طرف سے پیغمبر اور رسول ماننے والے ہیں، جو کتابیں اور جو تعلیمات ان کو عطا فرمائی گئیں اپنے اپنے وقتوں میں ان کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ایمان والوں کا چلتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی ان آیات مبارکہ میں واضح فرمایا ہے، جھگڑے کا فیصلہ فرمایا ہے، گویا کہ معاملے کو صاف کر دیا ہے۔ کفار کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ بت تراش کے رکھے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تمام تر خدائی اور بادشاہی ان بتوں کے پاس ہے، ہمارے نفع اور نقصان کے مالک یہ بت ہیں، لہٰذا ہمیں جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے ہم ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، جب بھی کوئی ہمیں خوشی اور راحت ملتی ہے ہم ان کے سامنے شکرانے کے طور پر لا کر چڑھاوے اور نظر اور نیاز وہ ہم اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، اور ہم منتیں بھی مانتے ہیں تو انہی کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم لوگ کسی آدمی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو انہی کا نام لے کر معاہدہ کرتے ہیں اور پختہ کرتے ہیں تاکہ ہر ایک اپنے معاہدے اور بات پر باقی رہے، پختہ رہے۔ جبکہ اس کے بالکل برعکس ایمان والے کیا کہتے تھے؟ بھئی تمہیں عقل ہونی چاہیے اور فہم اور فراست سے اور تدبر سے کام لینا چاہیے۔ جن خداؤں کو تم مان رہے ہو، جن کے سامنے تم جھک رہے ہو، جن کے سامنے نظر اور نیاز چڑھا رہے ہو، جن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم نے صبح و شام ایک کیا ہوا ہے، اور جن کی ناراضگی سے تم لوگ ڈرتے ہو اور ہمیں بھی ڈراتے ہو، ذرا غور تو کرو ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی آغاز اور ابتدا کیا ہے۔ آغاز اور ابتدا تو یہ ہے کہ تم نے خود ایک لکڑی کا پیس لیا، ایک ٹکڑا لیا، اور اس پیس کو تم نے لے کر اپنے سامنے رکھا، اور پھر اس کے تم نے تراشنا شروع کیا، اور تراش کر ایک مورتی اور ایک شکل بنا دی۔ وہ شکل بنانے کے بعد جب تم فارغ ہوئے تو تم نے اس پہ کچھ پالش اور کچھ رنگ روغن مل کر اس کو ایک مجسمے کی شکل دے دی، پھر اپنے سامنے رکھ دیا، اور پھر اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اسی کو سجدہ کرنے لگ گئے، اور یہ عقل اور فہم سے نہیں سوچا کہ جس کو تم
نے ابھی بے جان لکڑی سے اپنے ہاتھوں سے خود تراشا ہے، یہ اچانک ہی تمہارے نفع اور نقصان کا مالک کیسے بن گئی ہے؟ تم نے پتھر کو لیا اور پتھر کو تراشا اور پتھر خود خرید کر لائے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ بے جان ہے، اور تم نے یعنی اپنے معبود کا مادہ اور جو اس کا را مٹیریل ہے وہ خود اپنے پیسے دے کر خریدا ہے، یعنی تم اپنے معبود کو خود خرید رہے ہو، اور را مٹیریل تم نے خرید کر پھر اس کی شکل و صورت بنا کر معبود بنا کے سامنے رکھ دیا اور اسی کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ اچھا، جس نے خود نہیں بنایا وہ جب خدا لینے گیا تو اس کو بازار جانا پڑا، اور وہ بازار جانے کے بعد وہاں پر اپنی پسند کے سائز کا اس نے معبود اور بت خریدا، اور بت خریدنے کے پیسے ادا کیے، گویا اپنے معبود کو خود خرید رہا ہے اپنے ہاتھ سے۔ اور وہ جو وہاں پہ بندہ بیٹھا ہے اس کی دکان میں کئی 100 معبود اور خدا پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بیچ رہا ہے، اور یہاں پر آپ بارگیننگ بھی کر رہے ہیں کہ 10,000 کا نہیں اب لوں گا اپنا معبود بلکہ 9,000 کا لوں گا، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں 9 کا نہیں 9.5 کا لے لو۔ اب یہ اس طرح کی مضحکہ خیز ایک بات ہے کہ جس سے تم نے آگے کروڑوں روپے لینے ہیں، جس سے تم نے صحت لینی ہے، جس سے تم نے آفات و بلیات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جس سے دعائیں کرنی ہے، اس کو تو تم خود بازار سے خرید کر لا رہے ہو۔ اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے تم گھر لائے اور گھر لا کر لگاتے لگاتے اس کو اپنی جگہ پر وہ گرا اور ٹوٹ گیا، لو جی معبود جو ہے وہ بیچارہ خود ہی ٹوٹ گیا، وہ خود ہی فوت ہو گیا، وہ خود ہی ناکارہ ہو گیا۔ یا تم نے نہیں توڑا تو بچے جس طرح گھر میں چیزیں توڑتے ہیں، کسی نے کوئی چیز اٹھائی اور اٹھا کے اس پر پھینکی اور ماری، اور جناب اس کی ناک ٹوٹ گئی، اس کا بازو ٹوٹ گیا، اس کا منہ خراب ہو گیا، اب وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تو تمہیں کیسے بچائے گا؟ وہ جس کو تم نے کہا کہ ہماری اولاد اور نسل کی حفاظت کرنا، وہ تو تمہاری اولاد اور نسل سے اپنی حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ ساری باتیں وہ تھیں کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں بت فروشی ہوتے ہوئے اور بت پرستی ہوتے ہوئے بلکہ بت بنتے ہوئے دیکھی، اور دیکھنے کے بعد اپنی قوم کو سمجھانے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن وہ عقل کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شاہ نے خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ نے جہنم کے لیے بھی بے شمار انسان اور جنات کو پیدا کیا ہوا ہے، اور ان کی حالت کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے لیے جو ہے دل ایسے ہیں کہ جو کہ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ آنکھوں سے حقیقت کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی گرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ چوپایا تو پھر بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جو اس کو چارہ دے، اس کو پانی پلائے، اس کی سیوا کرے، اس کو گرمی سردی میں اس کی حفاظت کرے، وہ پھر بھی اس کا کہنا مانتا ہے۔ اور یہ تو ایسا چوپائے سے بھی گرا ہوا ہو گیا کہ اپنے رب سے نعمتیں استعمال کرتا ہے صبح شام، اس کے باوجود اپنے رب کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ جھگڑا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ تھا، اور یہ اللہ نے کیوں ہمارے لیے سامنے رکھ دیا؟ اس لیے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں بھی یہ مشرک لوگ موجود تھے، اور یہ بت پرستی کرتے تھے، بت بناتے تھے، بت خریدتے اور بیچتے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف جو اللہ رب العزت کے نام پہ گھر بنا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر کائنات کے اندر بیت اللہ شریف بنایا گیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ اس کی تعمیر کی تھی۔ یہ اسی گھر میں جس کو پاک کیا گیا تھا بتوں سے، انہوں نے بتوں کو لا کر رکھ کر اس کو آلودہ کر دیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے کہ دیکھو جس نبی کی طرف تم نسبت کرتے ہو اپنی کہ تم ملت ابراہیمی پر ہو، اور اس گھر کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ انہوں نے تعمیر کیا، اس کی تعلیمات تو یہ کہ وہ تو بت پرستی کو چھوڑ کر اور گھر سے نکال دیے گئے، انہوں نے گھر بار کو چھوڑنا اپنے لیے آسان سمجھا، گوارا کر لیا، لیکن بت پرستی کے ماحول میں رہنا اپنے لیے گوارا نہیں کیا۔
یہ پچھلی آیات اسی طرح کی ہیں۔ آخری بات جو آخری آیت میں بیان ہوئی ہے کہ والد نے ان کو علل اعلان اور کھلم کھلا دھمکی دے دی، اور کیا بات کہی؟ کہا کہ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا ابراہیم، لأرجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا، سنسار پتھروں سے مار مار کے جان لے لینا۔ اب یہ اپنے اولاد کی بات کر رہے ہیں، اپنے اولاد کی جان لینے کے در پہ ہو رہے ہیں۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور تو دور ہو جا یہاں سے میرے پاس سے، اور ایک لمبے عرصے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس سے تو دور ہو جا۔ یہ معبود باطلہ کی محبت دل میں اتنی ہے کہ اپنی اولاد تک اچھی نہیں لگ رہی، اولاد کو مارنے کے لیے تیار، اولاد کو اپنے سے دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب باطل معبودوں کی محبت دل میں اتنی ہو تو آپ ذرا غور کر لیں حقیقی رب ذوالجلال کی محبت دلوں میں کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ جب باطل لوگ اپنے باطل معبودوں پر اتنا زیادہ مضبوطی سے جمتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو حق ذات پر جمنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ اب میں اپنے گریبان میں اور اپنے دل میں جھانکوں، آپ لوگ اپنے جو ہے وہ دل کے اندر جھانکیں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کس قدر پختہ ہے۔ رمضان المبارک چل رہے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر محبت اللہ کی کتنی زیادہ ہے؟ حالانکہ سب سے زیادہ محبت تو اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ شدید محبت تو اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے۔ روزہ جو رکھتا ہے وہ اللہ کی محبت میں ہی رکھتا ہے، ورنہ کوئی دنیا کا قانون ایسا نہیں ہے کہ جو کہ اس کو روزہ رکھوا سکے۔ اور روزہ ہے بھی ایسی پوشیدہ چیز کہ اگر انسان چاہے کہ میرا روزہ نہ ہو اور کسی کو معلوم بھی نہ پڑے تو عین ممکن ہے وہ اپنے روزے کو چھپا لے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ روزے کی حالت میں ہے یا روزے کی حالت میں نہیں ہے۔ اس سے کہ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ظاہری شکل ہے جس سے پہچانا جاتا ہے کہ اس وقت میں یہ انسان یہ کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز انسان ادا کر رہا ہے تو نماز کی ایک خاص شکل ہے، ایک حیت ہے، اس سے پہلے وضو ہے، اس کو قیام کی حالت ہے، ہاتھ باندھنا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سارے کام نہ کرے، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہو اور وہ کہے میں نے تو ظہر پڑھ لی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد کہے سب عصر پڑھیں، اس سے پوچھے بھائی تم نے؟ میں نے عصر بھی پڑھ لی ہے۔ بھائی کب پڑھی ہے؟ ابھی بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا تھا۔ تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میرا روزہ ہے، ہمارے درمیان میں بیٹھا ہو، سارا دن بیٹھا رہے اور وہ کہے میرا روزہ ہے، حالانکہ اس کا روزہ نہ ہو تو ہم کسی بھی ذریعے اور بات سے پہچان نہیں سکتے، کیونکہ روزے کی کوئی خاص شکل، کوئی خاص حیت، کوئی صورت نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر پہچانا جا سکے کہ یہ آدمی روزے دار ہے۔ نمازی کو نماز کی حالت میں پہچانا جا سکتا ہے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے کو حج اور عمرے کے درمیان میں پہچانا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، عین زکوٰۃ ادا کرتے وقت پہچانا جا سکتا ہے یہ آدمی کسی کو کچھ رقم، کوئی مال، کوئی چیز دے رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ روزے کی حالت میں کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا کہ یہ انسان اس وقت میں روزے کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت کے پاس جب فرشتے جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں یا باری تعالی آپ بتا دیجئے اس آدمی کا اجر کیا لکھ دیں، اس نے روزہ رکھا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزئ بہ، کہ روزہ خالص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اے فرشتوں تم صرف یہ لکھ دو کہ میرے بندے نے ایک دن کا روزہ رکھا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھنا آسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھرانوں کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے قائم ہیں اور کتنی ایسی ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کمزور ہے، اس وجہ سے ہمارے اپنے گھروں کے اندر قائم نہیں ہے۔ حضرات ہم غور کریں، کیا میں اپنے اوپر پہلے دیکھوں پھر اپنے اہل و عیال میں تلاش کروں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ روزہ نہ رکھتے ہوں اور عذر بھی کوئی نہ ہو، اچھا روزہ رکھ لیتے ہوں لیکن پھر نماز کی پابندی نہ کرتے ہوں،
اچھا نماز کی پابندی بھی کر لیتے ہوں لیکن اپنے سارے دن کے اوقات کو کبھی ٹی وی میں، کبھی موبائل میں، کبھی فیس بک میں، کبھی کسی چیز میں، فضولیات میں اور جو ہے وقت کے ضیاع کے اندر لگا دیتے ہوں۔ اچھا اور روزہ تو رکھ لیتے ہوں اور نمازیں بھی پڑھ لیتے ہوں لیکن اپنی زبان سے جھوٹ بولنا نہ چھوڑتے ہوں، اور بیٹھ کر غیبت کر شروع ہوتی ہو تو کہیں کہیں گھنٹے ہماری غیبت چلتی رہتی ہو۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ دشمن سے بچاؤ کے لیے جو چیز اپنے آگے کر دی جائے اور آپ بچا لیں اپنے آپ کو، اس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ فرمایا روزہ شیطان سے، وار سے بچنے کا ڈھال ہے، جب تک کہ اس ڈھال کو آدمی خود ہی توڑ نہ دے، پھاڑ نہ ڈالے۔ کیسے پھٹتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا۔ فرمایا جھوٹ سے پھٹ جاتا ہے، غیبت سے پھٹ جاتا ہے۔ اب روزہ رکھا ہے، شیطان سے محفوظ ہوا ہے، لیکن جھوٹ بولا تو اس ڈھال میں اس نے خود ہی دراڑ ڈال دی، غیبت کی اس کے اندر خود ہی اس نے سوراخ کر دیے اور شگاف ڈال دیے۔ اب شیطان کا وار آئے گا اور وہ اس کے اوپر پہنچ جائے گا اس تک۔ چنانچہ یہ بات کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ رب العزت کی تھی، اور ہمارے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے والد اور والدہ والدین سے زیادہ نہ ہو، اس کی اولاد سے زیادہ نہ ہو، اور دنیا جہان کے لوگوں سے زیادہ نہ ہو، تب تک نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ایک والد اپنی اولاد کو گھر سے نکال رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال رہے ہیں، کس کی محبت میں؟ معبودان باطلہ کی محبت میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے جھگڑ نہیں رہے، بلکہ اس موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ بھی امت کو سکھا رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں قال سلام علیک، ٹھیک ہے اے والد محترم، میرا آپ کا کوئی بحث اور کوئی جھگڑا بنتا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، میری طرف سے بھی سلام، میں بھی آپ کے ہاں رکنا اور ٹکنا نہیں چاہتا۔ یاد رکھیے ہر وہ گھر، ہر وہ علاقہ، وہ شہر، وہ محلہ، وہ ملک جس کے اندر اللہ کے قوانین پر عمل درآمد کرنے کی آزادی حاصل نہ ہو، انسان اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے احکامات کو پورا نہ کر سکتا ہو، فرائض پر بھی پابندی لگا دی جائے، ایسی جگہ کو چھوڑ دینا اور یہاں سے ہجرت کر جانا فرض ہو جایا کرتا ہے۔ ان ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی زمین میں جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ، جہاں پر احکامات پورے ہو سکتے ہو وہاں پر چلے جاؤ۔ چنانچہ سارے انبیاء علیہ السلام کو ہجرت فرمانا پڑی ہے، اپنے علاقوں سے نکالے گئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھ لیجئے، جہاں پر پیدا ہوئے وہ مکہ ہے، جہاں پر اپنی زندگی کے پہلے 40 سال گزارے، رشتے ناتے، چچا تایا پھوپھیاں، رشتے سارے تعلق گھر وہ سارا مکہ المکرمہ میں ہے۔ 53 سال کی عمر کے اندر یہاں سے نکالے جا رہے ہیں، نکلنا پڑ رہا ہے، اور 10 سال مدینہ منورہ میں جا کر قیام فرمایا اور وہیں پر ہی اللہ جل شانہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گھر کو بار کو دین کے لیے ہجرت کرنا پڑے، قربانی دینی پڑے، یہ کرنی پڑتی ہے، دین کو قربان نہیں کرنا پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، اے والد آپ سے کوئی بحث نہیں، آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم، سأستغفر لک ربی، میں آپ سے اپنے رب سے استغفار کروں گا، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے پہلے، پھر اللہ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے کہ جب تک ایمان نہیں لائیں گے تب تک تو استغفار کرنا جائز نہیں ہوگا، لہٰذا اس دعا کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرما دیں، اور جب آپ کو ہدایت مل جائے، ایمان لے کر آ جائیں تو پچھلے جو گناہ ہیں اس ایمان کی برکت سے آپ یہ ختم ہو جائیں، اور میں بھی اپنے والد کے لیے دعا کروں گا یا اللہ آپ پچھلے بڑے سے بڑے گناہوں کو ان کو معاف فرما دیجئے۔
آگے فرمایا انہو کان بی حفیہ، بے شک میرا رب تو مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی چیز، والد مہربان ہوتا ہے، والد اپنی اولاد کے ہر طریقے سے شفقت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ پالتا ہے، پوستا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے بڑا مہربان والد بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ والد کے دل میں بھی جو مہربانی اور شفقت ہے وہ اللہ رب العزت نے ڈالی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ فرما رہے ہیں اگر ایک والد اور گھر کا ماحول سے میں اور یہاں کی رحمت اور شفقت سے محروم ہو رہا ہوں تو میں در حقیقت محروم نہیں ہو رہا، میں اپنے رب کی آغوش میں جا رہا ہوں، اور رب کی آغوش اس سے زیادہ رحمتوں والی اور مہربانی والی ہے۔ چنانچہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور جن کی آپ عبادت کرتے ہیں معبودان باطلہ، میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں، میں آپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں ان معبودان باطلہ کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، اپنے رب کی بندگی کروں گا۔ جو اللہ رب العزت نے بھروسہ کر دیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کی ذات پہ توکل کر لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ گھر بار کا چھوڑنا آسان نہیں، رشتہ داروں کا چھوڑنا آسان نہیں، اکیلے گھر سے نکالے جانا مناسب نہیں، آسان نہیں، بڑا مشکل ہے، لیکن دین کی خاطر نکل رہا ہوں تو اللہ کو پکاروں گا، اللہ رب العزت میرے لیے اور بہتر راستے پیدا فرماتے گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں امید ہے مجھے اپنے رب سے کہ جب میں اپنے رب کو پکاروں گا تو میں کبھی بھی نامراد اور خسارے میں نہیں ہوں گا، لہذا مجھے یہاں سے نکلنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ یہ بہترین تعلیمات دی جا رہی ہیں اور مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا روڈ میپ دیا جا رہا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کن لوگوں سے تعلقات رکھنے ہیں اور کن لوگوں سے تعلقات ختم کر دینے ہیں۔ رکھنے ان کے ساتھ ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب کریں، دین سے قریب کریں، دین کے احکامات پہ چلنے میں آسانی ہو، ان کے ساتھ چلنے میں۔ آپ ذرا غور کریں، بے شمار ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، آپ جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ دینی اعمال کرنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو بہت زیادہ باسہولت اور کنفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ آپ کی خود بخود نمازیں ادا ہو رہی ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کی زبان سے خود بخود درود شریف اور استغفار نکل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ استغفار اور درود شریف کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود بخود ہی ان کے ساتھ رہتے ہیں تو قرآن کے عادی بن جاتے ہیں تلاوت کرنے کے، کیونکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، آپ کے اندر سچ کی صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں، آپ امانت دار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ امین ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ آپ جب رہتے ہیں تو ان کی نحوست ایسی پڑتی ہے کہ آپ ویسے تو نمازی ہوتے ہیں لیکن جب ان کے ساتھ آپ ایک دن دو دن گزارتے ہیں ان دنوں میں نماز ادا کرنا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو کہنا پڑتا ہے بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، اور وہ آگے سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آگے چل کے پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، نماز اتنی ضروری نہیں ہے، اکٹھے پڑھ لیں گے، رات کو پڑھ لینا۔ یعنی ان کے ساتھ رہنے میں دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی دوست جو ہے اپنے دوستی کو دیکھنا چاہیے، کس کے ساتھ میری دوستی ہے، کیا وہ اللہ سے قریب کرنے کا باعث اور سبب ہے یا اللہ سے دور کرنے کا باعث اور سبب ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ چھوڑ دیا اپنے گھرانے کو، اپنے والد کے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے غیر کی وہ جو عبادت کیا کرتے تھے ان معبودان باطلہ اور ان بتوں کو بھی چھوڑ دیا جب، اور میری طرف نکل پڑے، یکسو ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ جل شانہ کی رحمت اور جوش میں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حدیث قدسی ہے، جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو بالشت بڑھتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر متوجہ ہوتی ہے۔
اللہ چاہتے ہیں یہ دنیا سے منہ پھیرے میرے لیے اور میری طرف رخ تو کرے، پھر دیکھے کہ میں اس کو کتنے اعلیٰ انداز سے سنبھالوں گا اور دنیا اور آخرت کی عزتیں اور بلندیاں میں اس کو عطا فرما دوں گا۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے جب انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ نکل آئے، ان اپنے گھرانے کو بھی چھوڑ دیا اور جو اللہ کے غیر کی عبادت وہ کیا کرتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا، پھر ہم نے کیا دیا؟ ان کو بہترین غمخوار، بہترین مددگار اور بہترین گھر والے عطا فرمائے۔ اور وہ کیا عطا فرمائے؟ فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے عطا کیا ان کو بیٹا اسحاق عطا فرمایا، اور دوسری بیوی سے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اب غور کریں، چھوڑا تھا مشرک کو، مشرکین کے علاقے کو اور بتوں کو، اللہ نے بدلے میں کیا انعام دیا؟ ایمان والی اولاد عطا فرمائی، اور عام اولاد نہیں بلکہ نبوت عطا فرما دی۔ اسحاق علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب آئے ان کو بھی نبی بنایا۔ یعقوب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ہزاروں انبیاء علیہ السلام اللہ نے مبعوث فرما دیے۔ وہ جتنی بھی محنت کرتے چلے گئے اس کا اجر و ثواب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی پہنچا، کیونکہ آغاز اور ابتدا تو انہوں نے کی تھی، مشرکین کے گھرانے کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اور دوسرے بے صاحبزادے اللہ نے دیے اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل چلتی رہی اور تشریف لائے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے سردار۔ تو اللہ نے کتنا بہترین بدلہ عطا فرما دیا۔ اسی کے اندر موسیٰ علیہ السلام آئے، جن کی ماننے والے یہودی کہلائے، ان کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، جن کے ماننے والے عیسائی کہلائے، جو عرب ہا کی تعداد میں ابھی بھی موجود۔ انہی کی نسل میں سے مسلمان آئے، جو عرب ہا کی تعداد میں آج بھی موجود۔ تو اللہ نے کتنا بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ نفع کا سودا ہوا، گھاٹے کا نہیں ہوا۔ شروع میں تو مشکل لگتی ہے، لیکن جب انسان چل پڑتا ہے اللہ کے راستے میں، پھر آہستہ آہستہ ہر دن میں اس کو احساس ہوتا ہے میرا سودا اچھا ہوا ہے، سستا سودا ہوا ہے۔ میں وہاں پر رہتا تو گمراہی میں رہتا، یہاں پر ہوں تو میں الحمدللہ ہدایت کی روشنی میں چل رہا ہوں۔ چنانچہ اب آگے فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ان سب کو نبی بنا دیا۔ اسحاق کو بھی نبی بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، اسحاق کی اولاد یعقوب آئی ان کو بھی نبی بنایا، پھر اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل آئے، آل یعقوب، تو ان سب کو بھی کیا بنایا؟ اللہ رب العزت نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کر دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے واسطے ان کا بول اونچا کر دیا۔ کیسا اونچا کیا؟ ایسا اونچا کہ مسلمانوں اور جو نان مسلم ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، حتیٰ کہ مشرک ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، سارے کے سارے اپنی نسبت جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ آپس میں ایک دوسرے کے انبیاء کا تو انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودی لوگوں کو کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، وہ کہیں گے نہیں مانتے ہیں، ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ عیسائیوں کو کہو کہ تم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں۔ مسلمانوں سے پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ بلکہ مسلمانوں نے تو ابراہیم علیہ السلام پر رحمت کو بھیجنا اتنا عام کیا، ہر مسلمان پر نماز پڑھنا فرض ہے اور دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر ہم اندازہ لگائیں تو اس وقت میں، جس وقت میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، دنیا کے کئی سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی نماز کا وقت چل رہا ہے اور نماز ادا کی جا رہی ہے، اور یہ 24 گھنٹے کے جتنے منٹ بنتے ہیں اور ہفتے کے 7 دن اور مہینے کے 360 365 دن میں یہ صورتحال رہتی ہے۔ یعنی اس روئے زمین پر ایک لمحہ بھی ایسا خالی نہیں جاتا جس وقت میں کئی ہزار لوگ اللہ کو سجدہ نہ کر رہے ہوں۔
نماز ادا نہ کر رہے ہوں۔ اچھا، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز میں آخر میں جب اتحیات میں بیٹھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ تعلیمات دی گئی، سب سے پہلے اتحیات پڑھو، اتحیات کے بعد کیا پڑھو؟ درود شریف پڑھو۔ درود شریف کون سا والا پڑھو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلے کہا یا اللہ رحمت نازل کر اور برکت نازل کر جو ہے ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ آپ، اور اے اللہ آپ برکت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان اپنی ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام پر درود بھی پڑھ رہا ہے اور برکت کی دعا بھی مانگ رہا ہے۔ تو مسلمانوں نے تو اس کو عروج پہ پہنچا دیا، گویا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا درود شریف میں، لہذا ہر نماز میں پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ اس سے بہتر اور کیا مثال اور مصداق ہوگا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کے واسطے ان کا بول سب سے عالی کر دیا اور سچا کر دیا۔ یہ ہوتا ہے انجام ان لوگوں کا کہ جو کہ اللہ کی رضا کے واسطے کسی چیز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، ظاہری عزت کو چھوڑے گا، اللہ اس کو بلند فرما دیں گے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی چیز ترک کر دے گا، اللہ رب العزت اس سے کئی گنا بہتر چیز اس کو عطا فرما دیں گے اور نصیب فرما دیں گے۔ اللہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ آج کا درس ہمیں یہی سمجھا رہا ہے، ہم اپنی زندگی کے نظام میں چلتے ہوئے الجھ نہ جایا کریں، پریشان بھی نہ ہوا کریں، ہم صرف اللہ کے احکامات کو سب سے مقدم رکھا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں سب سے مقدم فرما دیں گے، بلند فرما دیں گے۔ ظاہری کچھ تھوڑی سی نقصان کی شکل سامنے آئے بھی تو اس کو خاطر میں مت لائیں، نقصان کو برداشت کر لیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اس نقصان کو کئی گنا بہتر بنا کے واپس لوٹائے گا اور اپنی آنکھوں سے ہم محسوس کریں گے اور دیکھیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔